ایجاب لڑکی کی طرف سے اس کا ولی کرتا ہے، اور وہ شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایما امرات، کوئی بھی عورت نکحت زوجہا بغیر اذن ولیہا، جو بھی کوئی عورت نکاح کرے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر، فرمایا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح میں وہ جو ایجاب ہوتا ہے نا، اس میں مشترکہ کانسنٹ، مشترکہ مرضی موجود ہونی چاہیے، لڑکی کی بھی اور لڑکی کے ولی کی بھی۔ اگر لڑکی راضی ہے، لڑکی کا ولی راضی نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ اگر لڑکی کا ولی راضی ہے، لڑکی راضی ہے، لڑکی کا ولی راضی نہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ لڑکی راضی نہیں، ولی راضی ہے تو بھی نکاح نہیں ہوگا۔ یعنی لڑکی کی رضامندی کے خلاف بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور ولی کی رضامندی کے خلاف بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ دونوں کی رضامندی ضروری ہے مشترکہ طور پر۔ یہ اسلام نے معاشرتی تعلقات کی خوبصورتی کو محفوظ بنانے کا ایک سیفٹی ویلو رکھا۔ یہ ایک حد ہے۔ ولی کی شرط کو اسلام نے اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے۔ اگر لڑکی کو اختیار دے دیا جائے تو یہ جو روز مفرور لڑکیوں کے نکاح ہوتے ہیں وکیلوں کے چیمبروں میں، اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ماں باپ بالکل بے بس ہو کے رہ جائیں، کوئی حل نہیں ہے اس کا، کوئی رستہ روک، اور پھر خاص طور پہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو صرف ایک صورت ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ولی ظلم کر رہا ہے، اور ولی جو ہے وہ ظلماً بچی کو نکاح سے روک رہا ہے، اور یہ بات عدالت میں ثابت ہو جائے کہ واقعتاً ولی جو ہے یا تو ظالم ثابت ہو جائے، یا پھر یہ ثابت ہو جائے کہ ولی جو ہے وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کا پاگل پن ثابت ہو جائے، اور کوئی بھی اگر ایسی بات ہو جس سے اس ولی کی ولایت ختم ہو جائے، تو پھر السلطان ولی من لا ولی لہ، پھر اصول یہ ہے کہ پھر اسٹیٹ اس کی ولی ہوتی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ تو پھر اگر عدالت سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ پاگل ہے، وہ مجنون ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، یا اس کا ولی ہے ہی نہیں، یا پھر اگر ہے تو وہ ظالم ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے، اور واقعتاً جنون کیس ہو اور یہ عدالت میں ثابت ہو جائے جو ظلم کرنا چاہتا ہے، تو پھر عدالت خود ولی بنے گی۔ نکاح پھر بھی ولی کے بغیر نہیں ہوگا، پھر عدالت خود ولی بنے گی اور ولی بن کے نکاح کر دے گی۔ یہ جو آج کل جس کو ہم کورٹ میرج کہتے ہیں نا، آپ کسی وکیل سے پوچھ لیجئے گا، بھٹی صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ نکاح عدالت میں نہیں ہوتا، وہ نکاح وکیل کے چیمبر میں ہوتا ہے۔ کوئی نکاح عدالت میں جا کے نہیں ہوتا، کوئی عدالت اس کے وکیل نہیں بنتی، اس کی ولی نہیں بنتی، بلکہ وکیل کے چیمبر میں نکاح ہو جاتا ہے، بعد میں عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نکاح ہو گیا ہے، آپ آرڈر کر دیں کہ ہاں جی نکاح ہو گیا۔